الله الرحمن الرحيم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فقبله فقال: أما إنهم مبخلة مجبنة وإنهم لمن ريحان الله تعالى. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچے کو لایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو گود میں لے کر بوسہ دیا. پھر فرمایا کہ اما انہم مبخلۃ مجبنۃ، کہ یہ جو بچے ہیں، اولاد ہیں، یہ آدمی کے لیے بخل کا ذریعہ بھی بنتے ہیں اور آدمی کے لیے بزدلی کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. وَإِنَّهُمْ لَمِنْ رَيْحَانِ اللَّهِ، اور اس سب کے باوجود بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ہیں. اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے اولاد کی شکل میں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک بچہ لایا گیا کہ بس اوقات لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں برکت حاصل کرنے کے لیے اپنے نومولود بچوں کو لایا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی کی برکتیں حاصل ہوں، دعائیں حاصل ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ان کو بیٹھنا پلنا نصیب ہو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بچے کو بوسہ دیا. نومولود بچہ ہے، ہر آدمی کو اچھا ہی لگتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دینے کے بعد جو بات بیان فرمائی، جو ایک ایسی حقیقت ہے جو ہر والد کے اندر پائی جاتی ہے. ہر والد تقریباً اسی بات کا شکار ہے. پھر فرمایا کہ اما انہ مبخلۃ، کی جو اولاد ہے یہ آدمی کے لیے بخل کا باعث بھی، اور یہ اولاد آدمی کے لیے بزدلی کا باعث بھی بن جاتی. بخل کا باعث بننے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بہت ساری چیزوں میں ہاتھ کو تنگ رکھتا ہے، تو اسی لیے رکھتا ہے تاکہ کہیں اولاد تنگ نہ ہو جائے اور ان پر جو آسانیاں اس کی طرف سے ہیں اس میں کسی قسم کی تنگی نہ ہو، وہ کسی پریشانی کا شکار نہ ہو اور کسی قسم کی دقت کا شکار نہ ہو. اس کی وجہ سے بس اوقات انسان خود اپنا ہاتھ تنگ کر لیتا ہے. کہتے ہیں کہ بھئی اپنا پیٹ کاٹ کر اولاد کو سہولیات فراہم کرتا ہے، نعمتیں فراہم کرتا ہے، ان کی تعلیم میں خرچے کرتا ہے، ان کا مستقبل بنانے میں خرچہ کرتا ہے اور خود اپنی ضروریات کو محدود کر دیتا ہے، اپنے اخراجات کو محدود کر دیتا ہے، اپنی خواہشات کو کم کر لیتا ہے. جہاں جب تک مجبوری نہ ہو خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے اور اپنی دل کی طبعی خواہشات میں بھی انسان خرچ کرنے سے کتراتا ہے کہ کہیں جو ہے بجٹ آؤٹ نہ ہو جائے اور گھر والوں کے، بچوں کے اخراجات اور ان کی تعلیمی ضروریات اور دیگر چیزوں کے اندر مسائل پیدا نہ ہو. خود اپنی خواہشات کو کم کر کے اولاد کی خواہشات کو، ان کی حاجات کو اور ان کے جو ہے تقاضوں اور مطالبوں کو پورا کرنے کا اہتمام کرتا. اسی لیے فرمایا کہ اما انہم مبخلۃ، یہ اولاد بخل کا باعث بنتے. یہی اولاد سبب بنتی ہے کہ بہت سے لوگ زیادہ آمدن کے حصول کے لیے غلط راستوں کا انتخاب کرتے ہیں کہ زیادہ آمدنی آ جائے، رشوت لیتے ہیں تاکہ انہی اولاد کا مستقبل اچھا بن جائے انہی کے لیے. کچھ لوگ ہیں جو رشوت کے ساتھ ساتھ جو ہے سود میں مبتلا ہے، کوئی دھوکہ دہی فراڈ میں مبتلا ہے. بس جس طرح کسی طرح زیادہ آمدنی حاصل ہو جائے اس کے لیے طرح طرح کے وہ ہتھ کنڈے اختیار کرنے سے گریز نہیں کرتے، اور اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ وہ مال جمع ہو جائے تو ان اولاد کی اچھی تربیت ہو جائے
اور ان کو اچھا کھلائے، اچھا پلائے، ان کا مستقبل اچھا بنا دے اور ان کو عہدہ منصب اچھا مل جائے۔ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان بخل کے راستے کو بھی اختیار کرتا ہے اور انسان غلط راستے کو بھی اختیار کرتا ہے، ناجائز ذرائع آمدن کو بھی اختیار کرتا ہے۔ اور دوسری بات بیان فرمائی کہ یہی اولاد مجبنت اور انسان کے لیے بزدلی کا باعث بنتے ہیں۔ بہت سارے کار خیر میں انسان اس لیے حصہ نہیں لیتا کہ اگر میں دنیا میں نہیں رہا تو ان اولاد کا کیا بنے گا، ان کا مستقبل کیا ہوگا۔ جہاد میں، اللہ کے راستے میں لڑنے میں اس لیے ڈر اور خوف محسوس ہوتا ہے کہ اگر زندگی نہیں رہی، شہادت ہو گئی تو ان بچوں کا کیا بنے گا، گھر والوں کا کیا بنے گا، اہل و عیال کا کیا بنے گا۔ بس اس ڈر سے انسان بزدلی کا شکار رہتا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے گریز کرتا ہے۔ اسی طرح دیگر تبلیغی امور میں بھی، دینی امور میں بھی نکلنے سے انسان گریز اس لیے کرتا ہے کہ میرے پیچھے ان کا کیا بنے گا۔ بہت سے لوگ سفر اس لیے نہیں کرتے کہ بھئی اولاد کا کوئی حفاظت کرنے والا نہیں ہوگا، ان کے معاملات کو دیکھنے والا نہیں ہوگا، ان کے امور کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں بچے گا۔ ان چیزوں کی وجہ سے انسان بزدلی کا بھی شکار ہو جاتا ہے اور انہی اولاد کی وجہ سے انسان بخل کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب باتیں بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ پھر حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کی وجہ سے انسان بزدلی اور بخل کا بھی شکار ہو، لیکن اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ اولاد اللہ کی نعمت ہے جو اللہ نے ہم انسانوں کو عطا کیا، والدین کو عطا کیا۔ تو والدین کے پاس اولاد اللہ کی ایک نعمت ہوتی ہے، اس نعمت کی قدر کرنے کا حکم، اور اس نعمت کی قدر یہی ہے کہ انسان ان کی اچھی تربیت کرے، ان کو اچھے آداب سکھلائے، ان کے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرے اور ان کو ایسی تعلیم دے جو اس کے لیے آخرت میں معاون بن سکے، مددگار بن سکے، آخرت میں ذخیرہ بن سکے۔ تو ان کو اچھا اخلاق اور اچھا کردار دینے میں جس حد تک انسان کوشش کر سکتا ہے اس سے دریغ نہ کرے۔ بعض روایات کے اندر بچیوں کے حوالے سے کہ کسی کی اگر 2 یا 3 بچیاں ہوں اور ان کی اچھی تربیت کرے اور ان کو اچھے اخلاق سکھلائے، پھر مناسب رشتہ دیکھ کر رشتہ کر دے تو اس آدمی کے لیے جنت واجب ہو جاتی۔ اس حد تک فضائل بیان فرمائے۔ اور اسی طرح ایک روایت کے اندر فرمایا گیا کہ ایک والد کا اپنے اولاد کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی اور تحفہ نہیں ہے کہ ان کو اچھی تربیت دے اور ان کو اچھے اخلاق سکھلائے۔ تو اچھی تربیت، اچھے اخلاق یہ والدین کی ایک ذمہ داری بھی ہے اور اولاد جیسی نعمت کا ایک حق بھی ہے جو اللہ جل شانہ نے عطا فرمایا۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب